اسلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں کو فرماتے ہیں، ایک دن نا عیسیٰ علیہ السلام کسی گلی سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے شادی دیکھی، لوگ بڑے خوش تھے، خوشیاں شادیانے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی یہ آج بڑے خوش ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کل ان کے ہاں صف ماتم کی چھٹی ہوگی اور ان کے فوت کی ہوگی، یہ دلہن جو بڑی خوش ہے کل یہ مر جائے گی، کل یہ رو رہے ہو کہ آج یہ ہنس رہے ہو۔ اچھا اب نبی کی زبان پہ صحابیوں کو یقین تو ہوتا ہے، اب آپ کا ایک صحابی وہاں سے کل کو گزرا کسی کام سے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ نبی نے کہا تھا کہ یہ دلہن کل مر جائے گی، یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ آپ واپس گئے، جا کے کہا یا نبی اللہ علیہ السلام وہاں تو خوشی ہی خوشی ہے، ابھی تک سارے خوش ہیں، دلہن بھی موجود ہے، مری ہی نہیں ہے، زندہ ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آؤ میرے ساتھ چلیں۔ آپ ان کے گھر گئے، وہاں جو دلہن بیٹھی ہوئی تھی اس کو آپ نے وہاں سے کہا اٹھ کے آؤ بیٹا، اٹھا کے سائڈ پہ کیا تو اس کے نیچے ایک سانپ تھا بڑا زہریلا جو اپنی ہی دونوں میں دبا کے بیٹھا۔ فرمایا بیٹی جب تو آئی ہے تو کوئی کام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا۔ تو برادر اسلام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مٹاتا ہے، اس کی میرے پاک نبی نے امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے مولا علی سے روایت کیا ہے کہ 3 باتیں ہیں جن سے اللہ تقدیر بدل دیتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے، یہ جو میں دینے لگا ہوں، پہلا مثال جو دینے لگا ہوں، پہلا لفظ جو بتانے لگا ہوں وہ یہ فرماتے ہیں، اس نے کہا جی میں آئی تھی، سارے مصروف تھے، ایک سائل آیا، اس نے صدا دی بھوکا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے خیرات کی نیت سے 2 روٹیاں اٹھائی اور اس کو پکڑا دی، تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تیری موت تیرا مقدر تھی، تو نے صدقہ کیا، اللہ نے تیری موت ٹال دی، تیری تقدیر بدل گئی، کمیاں سے بچ گئی، خوشیاں تیرا مقدر۔ اللہ کے نبی نے کہا تو برادر اسلام اس لیے کہتے کہ آج کی رات میں صدقہ تو ساری راتوں میں سارے دنوں میں افضل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں صدقہ 1000 مہینوں کے صدقوں سے افضل ہے۔ سمجھ آئی نا، 1000 مہینوں کے صدقوں سے افضل ہے۔ آج کی رات کی خیرات 1000 مہینوں کی خیرات سے افضل ہے۔ آج کی رات کی دعا 1000 مہینوں کی دعاؤں سے افضل ہے۔ آج کی رات کا گڑگڑانا 1000 مہینوں کے گڑگڑانے سے افضل ہے۔ تو برادر میں اسلام یہ صرف آج کی رات کے نفل 1000 مہینوں سے افضل نہیں ہے، صرف آج کی رات بڑی اہم رات ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ یہ جو صدقہ ہے نا، صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آپ نے حدیث پاک میں سنی ہوگی 70 بلائیں ایک مرتبہ صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آج کی رات صدقہ دے کے تقدیر بدلوانے کی آج کی رات کسی غریب کی خدمت کر کے، ابھی ایسا ممکن نہیں ہے آپ کسی کی کر سکتے، آپ کی نظر میں کوئی جاگتا ہوا فقیر، میں نے جمعے میں بتایا کہ مسکین وہ ہوتا ہے جو فیکٹری میں بھی جاتا ہو لیکن اس کے لیے وہ کافی نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا اس کی خدمت کرو، اس کو زکوٰۃ خیرات صدقات سے اپنے معاملات کو بہتر رکھو۔ تو آج کی اس بزم میں ہم ان پاک ہستیوں سے جو سیکھتے ہیں یہ ہے۔ اس لیے برادر اسلام یہ صدقہ و خیرات کرنا مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، سمجھ آئیے نا۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں یہ لو لے لو، اس کا نام ہے ہمارا، لکھ دیا میں نے، یا اللہ دے دو، اور میں نے ابھی فجر کو لکھ رہا، پتہ نہیں یہ کب جو ہے یہ میرے سامنے سر سجدے میں رکھ دے اور میں نے اس کی تقدیر بدلنی۔ میری بات پہ آپ نے توجہ کی ہے؟ یعنی آج کی رات میں اللہ آپ کے انتظار میں، اور کل پرسوں جو رات آئے گی اس رات میں بھی اس کو بھی اسی میں آپ شامل کریں۔ 29ویں کی جو رات ہے، پتہ نہیں یہ لیلۃ القدر ہے یا وہ لیلۃ القدر ہے یا پیچھے کوئی گزری ہے وہ لیلۃ القدر ہے، تو ضائع تو نہیں نہ کی۔ اس لیے برادر اسلام اللہ تعالیٰ فجر تک انتظار میں کہ فجر ہو، اس وقت تک یہ بندہ مجھے منا لے، میں مان جاؤں، رب مننے واسطے ساری بگڑی بناؤ واسطے ہمیں بچانے کے لیے بالکل راضی ہے، تیار ہے۔ تو اس لیے برادر اسلام آج کی رات ضائع کرنے کی رات ہے، اور کوشش کریں کہ پرسوں کی رات کو بھی ضائع نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے لیلۃ القدر ہے۔
اس لیے آج اس کو ضائع نہیں کریں گے. اور جو چیزیں تقدیریں بدلتی اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے مٹا دیتا. آج سنا ہے حدیث پاک ہے کہ ماں باپ دعا کر دیں تو تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ کا کوئی ولی دعا کر دے تو تقدیر بدل جاتی ہے. انسان تو آنسو بہا کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے خود منا لے اللہ کو، رب خود مان جاتا ہے. تو برادر اسلام آج فجر تک آپ غافل رہیں گے یا کوشش کریں گے؟ کوشش کرو. یہ وہ پیغام ہے جو مدینے والے تاجدار کا. میرے نبی کے بیٹوں نے ہمیں کہا اوے میرے محبوب کے امتیوں، ہمارے نانا کے امتیوں سنو، فجر ویلے تک تمہارا رب تمہاری امید میں کہ شاید میرا بندہ اب بھی مجھے کہہ دے میں اس کی تقدیر بدل دوں، میں اس کی تقدیر میں کوئی بدبختی ہو تو اس کو سعادت میں بدل دوں. اللہ کی رحمت فجر ویلے تک انتظار میں. آپ کو اب کوئی شوق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شوق ہوگا. میں آپ کو آگے چل کے حضور مولا کائنات کی کوئی خوبصورت بات اس حوالے سے تھوڑا سا آگے چل کے. تو اس لیے برادر اسلام حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمارے لیے جو رہنمائی فرمائی یہ اسی لیے ہے کہ ہم اس رات کو غفلت سے نہ گزاریں. اور اگلی جو بات ہے اور یہ بھی یاد رکھیں، دوسری چیز ہے دعا. ایک تو صدقہ ہے جو تقدیر کو بدلتا ہے. کیا بدلتا ہے؟ صدقہ، خیرات، کسی غریب کی خدمت کرنا. اور وہ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہے. یہ صدقہ و خیرات تو ایسی چیز ہے قبر میں بھی آ جائے. اگر خدا نہ خواستہ سزا ہو گئی تو جہنم کے دروازے پہ آ جائے. یہ ایسی چیز ہے. بلکہ حدیث پاک امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی میں نے پڑھی ہے احلال العلوم میں، وہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سارے اعمال آئیں گے، ان سے صدقہ کہے گا ان کو بچاؤ دے ہو یا پھر میں بچاؤں. دوسری سارے نمازاں روزے حج زکات یہ وہ ساری چیزیں تم بچاتے ہو یا میں بچاؤں. تو یہ اتنی قدر والی چیز ہے صدقہ، یہ تقدیریں بدل دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے. اس لیے برادر اسلام اللہ نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ، وہ کہہ دے گا تو میں بدل دوں. ہم اپنے دل سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو میرا رب کرم فرما گا. دعا. اور وہ یونس علیہ السلام والا واقعہ تو آپ نے یقیناً سنا ہے، علماء سے سنا ہوگا، نہیں سنا تو سن لیں. ان کی قوم پہ عذاب آ گیا. اب عذاب بالکل تیار تھا، عذاب واپس چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ عذاب تو آ گیا تھا کیوں گیا؟ فرمایا یونس تیری ساری قوم نے ایکا کر کے اکٹھے ہو کے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے نبی نے دعا نہیں کی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور دعا کر دی اللہ سے یا اللہ معاف کر دے. فرمایا میرا آیا ہوا عذاب واپس جا. سمجھتے پچھلی قوموں پہ کیسا کیسا عذاب آتا تھا. تو یہ دعائیں وہ آپ نے وہ بادشاہ نادر شاہ بادشاہ تھا نا، اس کا واقعہ تو سنا ہے، میں نے تو بچپن میں بھی سنا تھا، پڑھا بھی ہے کہ وہ کسی دربار شریف پہ گیا تھا. غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دربار شریف پہ. اس نے دیکھا کہ وہاں اندھے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ مانگ رہے ہیں. اچھا یہ نبینہ ہونا بھی کئی لوگوں کے لیے یا معذور اور اپاہج ہونا کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے. اب اس کے پاس تلوار تھی. اس نے پوچھا بھائی آپ اتنے سالوں سے یہاں لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرادیں پوری فرماتا ہے، تم آخری مانگ لو. انہوں نے کہا نا جی ایسی ضرورتیں یہاں سے پوری نہیں ہوتی. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں اندر جا رہا ہوں، جب میں واپس آیا تو تمہاری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو گردن اتار دوں. سمجھ آئی؟ اب وہ واپس آیا نا تو وہ نبینہ ٹھیک تھا، وہ قدموں میں اس کے بادشاہ سلامت آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی. نا میری برکت سے نہیں، اللہ کے بندے کبھی زندگی کو خلوص نہ رب کو مانگے. آج تلوار کی دھار تجھے لگا رکھی اور تو اللہ سے عرض کر یا اللہ مجھے بچا لے، آج میں مر جانا. تو تو نے آج دل سے رو کے مانگا، اس ولی کے دربار میں کھڑے ہو کے مانگا، رب نے مجھے عطا فرمایا. تو پتہ چلا یہ جو دعا ہے یہ خلوص مانگتی، خلوص سے آپ مانگیں گے نا. اچھا دعا کا یہ بھی سن لیں مجھے ذہن میں آ گیا. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ قبولیت
تربیت کا یہ جو مدار ہوتا ہے یہ قربت کے لیے، یہ خلوص مانگتے ہیں. اچھا اللہ سے اتنا قریب ہو جائے، اللہ سے دعا مانگے، قریب ہو کے مانگے، کتنا قریب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی بعد فلا یرا، اللہ اتنا دور ہے کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ اتنا دور ہے کہ وہ دیکھا. وقرب فشاہد النجوى، اللہ اتنا قریب ہے کہ تم کوئی خسر بھی کرو تو وہ بھی سنتا. تم کوئی سرگوشی کرو ایک دوسرے کے کان میں، کان کری میں تیرے کان کو گل کرنی، کان میں سرگوشی کرو، سرگوشی فرمایا اتنا قریب ہے تمہاری سرگوشی بھی سنتا. حضور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اتنا قریب ہے تو یقین کر کے وہ قریب ہے، مانگ وہ تجھے دے گا. تو یہ سمجھ کہ اللہ کی رحمت کا کان تیرے ہونٹوں کے قریب ہے، اللہ کی قدرت کا کان تیری ہونٹوں کے قریب ہے. مولا علی فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تو اس قدر یقین سے مانگ کہ اللہ کی قدرت کا کان تیرے بالکل ہونٹوں کے قریب ہے، تو مانگے گا تیرا رب بالکل عطا ہوگا. جب تجھے یقین ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں دے گا، پتہ نہیں دے گا، تو جب یقین سے مانگے گا آج کی رات میں میرا رب تیری تقدیر بدل گا. مگر یقین تو رکھو نا. یہ ہماری تربیت کی میرے نبی کے گھرانے والوں نے، انہوں نے ہمیں سمجھایا بتایا. تو برادر اسلام اب میں حیران ہوں کہ جو ایسی باتیں بتائیں، کتنی پیاری بات ہے، پیاری نہیں پیاری. تو ہم کہتے ہیں جی وہ شیعہ انہوں کا ذکر کرتے سی رہے، اتنے بڑے بڑے خزانے ہم چھوڑ کے ان کی جھولی میں ڈال دیں گے، یہ تم لے لو اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو برادر اسلام کتنی خوبصورت باتیں ہیں امام ہمیں بتا رہے ہیں. تو اس لیے یہ، اور میں خوش ہوں کہ ان کا ذکر کرتا ہوں جو قیامت کے شہنشاہ، جن کے ہاتھ میں قیامت کا صدر مقام، جن کے ہاتھ میں جھنڈا بھی ہوگا اور بارش بھی وہی ہوں گے، پانی بھی انہی کا ہی ہوگا. وہ یفجرونھا تفجیرا کی شرح میں بہت خوبصورت گفتگو کی انہوں نے کہ امام حسین علیہ السلام کی شان قیامت والے دن یہ ہوگی. وہ ایک حوض کوثر کی بات کرتا ہے، جدھر اشارہ کریں گے چشمے پھوٹتے رہیں. سے پیچھے ہو جائے جنہوں نے سب کچھ جن کا ہے. تو اس لیے برادر میں اسلام اب نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں نے یہ حدیث پاک، اس کی اور بھی اسانید ہوں گی، لیکن یہ وہ سند ہے جس کو ائمہ حدیث جو ہے وہ سونے کی لڑی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام علی رضا علیہ السلام نے سنا اپنے باپ امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے باپ امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے باپ امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے باپ زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے باپ آقا حسین سے، انہوں نے سنا تاجدار العطا امام الکبیرہ علی حیدر کرار سے، انہوں نے سنا میرے مصطفیٰ. کتنی پیاری لڑی، کتنی پیاری سند، کتنے ٹھنڈ ڈالنے والے نام ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ تمہارا نبی میسج دیتا ہے تو آ کر لینا، رب فجر تک مریب میں ہے، غفلت میں نہ رہ جانا، مانگ لینا یا اللہ اگر پچھلے 25 روزوں میں ہم اس لسٹ میں نہیں آ سکے جن پر تم نے خوش قسمت کی تقدیر لکھی ہے، آج کی رات میں ہمیں ان خوش بختوں میں شامل کرنا. یہ دعا مانگنی ہے ہم نے. تو اس لیے برادر اسلام کو ایک واقعہ بھی ہے، وہ بھی یاد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو میاں بیوی تھے، وہ بڑے نیک تھے دونوں، خاوند بھی نیک بیوی بھی نیک، دونوں بڑے نیک. اب مزدور تھا، غریبی بڑی تھی، تنگ تھے، مگر دعا مانگتا رہا یا اللہ ہمارے اوپر بھی کوئی سوکھے دینے لگا. اب کافی عمر گزری، ایک دن خواب آیا تو اس نے خواب میں کہا میں ہوں فرشتہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو اس سے پوچھ کے آؤ کہ اب تیرے پاس زندگی کے اتنے سال ہیں، ان میں سے آدھے تیرے سوکھے کر دوں گا، پچھلے کرا لا تو پمیں اگلی.
اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، میں اپنے بیوی سے مشورہ کر لوں۔ مشورہ کیا دونوں نے، تو نتیجہ یہ نکلا بڑھے بارے اپنا کرنی کی یہ دولت جوانی جی ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے اللہ سے کہتے کہ یہ جو زندگی کے ہمارے پہلے سال ہیں نا یہ ذرا آسان فرمایا۔ اب ایگریمنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اگلے دن چپل پھاڑ دی بھی وہ کیسے دے، اللہ نے کسی نے سکھانا کہ تو کیویں دے، وہ تو عطا کرتا ہے، کر دے، کر دیا، بڑے سوکھے۔ اب دونوں نے مشورہ کیا کہ پیسے سے اپنے کو ہے ہی نہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب تیسری جو چیز ہے تقدیر بدلنے والی، وہ میں عرض کر رہا ہوں، تیسری چیز ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ کن پر خرچ کرنا؟ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں۔ اس حوالے سے یہ حدیث پاک کہ ہمارے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو نہ دیں، مشورہ کر رہے ہیں، دو نے دینا شروع کر دیا۔ اب جب ایگزیکٹ اتنی عمر گزر گئی نا، انہوں نے بتایا تھا اتنی ہے تمہاری، بتایا بھی تھا، ادھی گزر گئی، دونوں نے مشورہ کیا، تنگیدے دینے ایگریمنٹ کے مطابق، تو ایسا ہے کہ ہوں نہیں بس ٹھیک ہے، اور جڑا ہے انہوں سیدھا پترا کریے۔ اسی رات کے خواب میں فرشتہ آیا، اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ بتانے آیا تمہارا وہ دن مکمل ہو چکا۔ ان کا سن مکمل نہیں ہو چکے، اللہ نے تیری تقدیر بدل۔ کہا کیسے بدل دی؟ اور میں اللہ نے کہا یہ جڑا کام میں کرتا نا یہ بندہ تو وہ کرتا ہے، یعنی میں دیتا ہوں تو یہ بھی دیتا ہے۔ اس نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا شروع کیا ہے، تو میں نے اپنا فیصلہ یہ اس کے حق میں لکھا ہے کہ اس کی تقدیر بدل کے میں نے اس کی زندگی کے سارے سال آسان تو اس سے پتہ چلا کہ یمحو اللہ ما یشاء۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے ہم اس پہ رونے پیٹیں بیٹھ کے ساری عمر، بدل سکتی ہے برادر اسلام تین چیزوں سے۔ کس سے بدل سکتی؟ تین چیزوں سے بدل سکتی۔ وہ کون کون سی تین چیزیں؟ صدقہ، دعا اور قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا۔ صدقہ، دعا اور قریبی رشتہ داروں پر کیا کرنا؟ خرچ کرنا، یہ تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو آج کی اس بزم سے جب آپ اٹھ کے جائیں نا تو تبدیلی لے کے جائیں، تبدیلی لے کے جائیں، یہ تبدیلی لے کے جائیں کہ ہم نے اپنا رب منانا ہی منانا۔ میں نے شعبان کی 15ویں میں بھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ کی رحمت 70 ماہ سے زیادہ آپ کی انتظار ہے۔ ایک ماہ کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تو 70 ماہ کی محبت کو اکٹھا کر دیں تو کتنی محبت ہے۔ برادر اسلام، یہ آج کی رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ سارے فرشتے آتے ہیں اور روح بھی آتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کا اذن لے کے آتے ہیں۔ کیا کرنے آتے ہیں؟ اللہ کا اذن لے کے آتے ہیں۔ برادر اسلام، وہ کبھی کسی کو شوق ہو تو کبھی وہ بیٹھے نا میرے پاس آ کے، اس کو میں یہ بھی کبھی بتاؤں کہ وہ آتے کہاں، کوئی تو جگہ ہوگی نا جہاں وہ اذن لے کے آتے ہیں، کوئی تو جگہ ہوگی اذن لے کے آتے ہیں۔ تو برادر اسلام، اذن اللہ کا لے کے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کائنات میں ایک کتب ہوتا ہے جو پوری کائنات والوں کا کتب ہوتا ہے۔ تو برادر اسلام وہ سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، جو اللہ کے معاملات ہیں، اور سارے کتبوں پہ میرا علی کتب۔ لوگ نہیں سمجھتے میرا مولا کیا، وہ فرشتے آتے ہیں تو کہاں کہیں تو آتے ہیں نا، کیا کرنے آتے ہیں؟ وہ سارا نظام لے کے اللہ کا، وہ کیا یہاں سیر کرنے آتے ہیں؟ نہیں، وہ پورا کچا چٹھا لے کے آتے ہیں، سارے سال کی پلاننگ لے کے آتے ہیں، سارے سال کا سسٹم لے کے آتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ کس ہستی کے دروازے پہ آتے ہیں؟ اور سب ہستیوں کے اوپر میرے نبی کی ہستی وہاں بیٹھے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، فیصلہ زمین والوں کا ہے تو ڈسکس بھی ان کے بارے میں کرنے آتے ہیں، تو آتے بھی تو ان کے کسی سائیں قسم کے پاس آپ سمجھے، تنزل الملائکۃ والروح بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، فرمایا اللہ کا اذن لے کے آ تو جاتے ہیں، آتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈسکس کرنے آتے ہیں۔
اس لیے برادر اسلام پڑھا کرے نا اس رات میں محمد والے محمد کے لوگ جن کے پاس آتے ہیں تاکہ پتہ تو ہونا یہ ہمارا غلام ہے اور ہمیں یاد کر رہا ہے. وہاں مشورے ہوتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں یہ بھی حدیث پاک ہے. ہم چونکہ ہمارے یہاں میں کئی بار عرض کر چکا ہمارے یہاں یہ ایک منشور دے دیا گیا کہ پتہ نہیں جو ایک مولوی صاحب کوئی بات یاد کرتے ہیں شاید وہی کل دین ہے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. یہ بھی ہے کہ جب تک میرے محبوب کریم علیہ السلام ظاہری حیات میں تھے اور آج بھی اولیاء فرماتے ہیں غار حرا میں میرے نبی بیٹھتے ہیں. آج کہاں بیٹھتے ہیں؟ غار حرا میں. اور سارے زمانے کے اقطاب وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور صرف ان میں سے 2 اندر جاتے ہیں. ان میں سے کتنے اندر جاتے ہیں؟ 2 کتب اندر جاتے ہیں اور اندر جا کے وہاں سے مشورہ ہوتا ہے. سارے مشورے کے بعد پھر دعائے خیر ہوتی ہے. پھر اس پر آگے یوں سمجھے پرمیشن دے کے اس کو لوٹا دیا جاتا ہے. تو یہی ہے آتے ہیں پیغام لے کے آتے ہیں اللہ کا منشور لے کے آتے ہیں لکھی ہوئی تقدیریں لے کے آتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے وہاں سے عرض ہوتی مولا یہ ہمارا ہے اللہ کا باتیں بتا دے بدل دیتا. سفارشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا جاتا ہے بدلتا جاتا ہے. اس لیے برادر اسلام یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ایک سسٹم رکھا ہے. تو قیامت والے دن کے لیے بھی یہی رکھا ہے. سمجھ آئیے نا جی قیامت والے دن کے لیے بھی یہی رکھا ہے. اس لیے برادر اسلام اور یاد رکھیں ایک مرتبہ میں مولا علی کی ایک بات کرتا. مولا علی وہ مولا علی کون سے مولا علی کیا بات میں اپنے علی پاک کی قربان جاؤں میں اپنے علی پاک کی زہد و تقویٰ اور فقر و فاقہ پہ ان کے فقر کے اختیار کر لی. غزوہ خیبر فتح کس نے کیا تھا تو سب سے زیادہ حصہ مولا علی کو ملا. سب سے زیادہ حصہ کس کو ملا تھا؟ مولا علی کو ملا تھا. اب ہوا کیا کہ پہلی مرتبہ یہ ایسی جنگ تھی کہ جو لوگ بھی فوجی اپنے گھروں میں آ رہے تھے نا ان کی بیویاں خوش تھی. کسی کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کانوں میں ڈالنے کے لیے سونے کی گھڑیاں بھی مل رہی تھی. بیویوں کے لیے خرچ پانی آ رہا تھا. بہت ملا خیبر کے میدان سے بہت ملا. سب سے زیادہ مولا علی کو ملا. سونا تھا چاندی تھی جواہرات تھے پیسے تھے دینار تھے درہم تھے بہت کچھ تھا. اب سب گھروں میں خوشی کے ساتھ رہتے تھے. پہلی مرتبہ مسلمان فوجیوں کے گھروں میں مال آیا تھا. غریب تھے حالات قسم کشی کے تھے. اب سب بچے انتظار کرے اس کا باپا آیا یہ لایا ہے میرے لیے بھی لایا ہے یہ لایا ہے میرے لیے بھی لایا ہے. اب سیدہ کائنات بھی انتظار میں. سب سے آخر میں مولا علی آئے تو خالی کپڑا تھا. سیدہ کائنات گھر میں داخل ہوئے. قربان جاؤں یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان کبھی جواب دیتے ہوئے لڑکھڑائی نہیں. کسی نے سوال کیا بھی ختم نہیں ہوتا تھا میرا مولا جواب دیتا تھا. سیدہ نے پوچھا کہ علی المرتضیٰ لوگ لے کے آئے ہیں بڑا کچھ آپ بھی کچھ لائے. مولا کائنات جن کی زبان کبھی لڑکھڑائی نہیں کچھ وقت کے لیے خاموش اور سر جھکا ہوا. آپ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کی لذت جگر میں جس راستے سے آیا ہوں نا وہ وادی قبا والا راستہ ہے اور مدینے کے کچھ لوگ وہاں پر وہ آباد ہوئے جن کے لوگ اسلام میں سپاہی شہید ہو گئے اور ان کا خامد موجود نہیں تھے ان کے باپ موجود نہیں تھے. جب مسلمانوں کے سپاہی گھروں میں آ رہے تھے تو بچوں کے چہرے پہ خوشیاں تھیں. اور اس گلی میں نے کچھ یتیم دیکھے جو انتظار میں تھے کہ ہمارا باپا ہوتا تو وہ بھی یوں لے کے آتا. اگرچہ میرے نبی نے سب کو عطا فرمایا لیکن جس انداز میں وہ فوجی جو جنگ میں تھے ان کو ملا ان کو نہیں ملا تھا. مجھ سے ان کے اداس چہرے دیکھے نا مجھ سے ان کے اداس چہرے نہ دیکھے گئے. میں نے ان کو ہر ایک کو بانٹنا شروع کیا جتنا تھا دے کے آیا. یہ تو علی تھے نا اس پاک بی بی تو
فرمایا اس شکر کا کہ تو کتے گھر پیسے لے کے نہیں آیا. کیا مزاج ہے میرے نبی کے گھر والوں, اس بات پہ شکر کہ تسی کتے لوگوں طرح لے نہیں آئے. وہ لائے, ان کو اللہ نے دیا, بڑی بات ہے, لیکن میں دعا میں تھی کہ اللہ میرا علی تو تقسیم ہی کر کے آیا, تو مولا کائنات نے دی. تو یہ تھا میرے پاک نبی کا گھر. مزاج سمجھے آپ, تو اس لیے برادر اسلام یہ مزاج تھا, تو اس لیے آپ بھی علی والے بنے. علی والا کنجوس نہیں ہوتا, وہ تقسیم کرتا ہے. اور یاد رکھیں